بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ ماں باپ کو اولاد کتنا پیاری ہوتی ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے جو خود صاحب اولاد ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی جدائی میں حد درجہ غم زدہ ہیں اور کہہ رہی تھی وَدِدْتُ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَىٰ حَتَّىٰ يَسْتَكْمِلَ رَضَاعَهُ۔ میری دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا دودھ کی مدت پوری کرے گا۔ 2 سال مدت ہے دودھ کی۔ میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا دودھ کی مدت پوری کرے گا، لیکن جو اللہ کو منظور تھا ویسے ہوا۔ دودھ کی مدت پوری نہ ہو سکی کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ نبی علیہ السلام نے سن لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تمام رضاعہ فی الجنہ۔ خدیجہ تیرے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں دائی کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ دائی جنت میں تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ ان شئت دعوت اللہ یسمعک صوتہ۔ اگر تو، آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ ماں کی چھاتی پہ لگ کر دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں ایک عجیب سی بھن بھناہٹ آتی ہے۔ وہ چیخ نہیں ہو رہا تھا، چلا نہیں ہو رہا تھا، ایک بھن بھناہٹ سی ہوتی ہے۔ دودھ پیتے وقت معصوم بچے کی جو بھن بھناہٹ ہوتی ہے اسی کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خدیجہ تیرا بیٹا اس وقت بھی دائی کے سینے کے ساتھ لگ کر اس کا دودھ پی رہا ہے۔ ان شئت دعوت اللہ یسمعک صوتہ۔ اگر تو اپنے بیٹے کی بھن بھناہٹ سننا چاہتی ہو تو میں اللہ کے آگے درخواست کرتا ہوں، میں اللہ کے آگے درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس وقت بھی آپ کے بچے کی اس بھن بھناہٹ کو تجھے سنانے پر قادر ہے، وہ سنا دے گا۔ جب بچہ جدا ہو جائے اس کی آواز
اس کے دیکھنے کو ماں باپ پر ترستے ہیں۔ ترستے ہیں کہ نہیں ترستے؟ کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں اپنے بچے کی آواز سنوں؟ خواہش نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچے کی آواز کو سن لوں؟ یقیناً چاہت ہوگی، لیکن کیا فرمایا؟ بل اصدق اللہ و رسولہ۔ اللہ کے نبی، میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ اب اس نقطے پر کچھ آج ہم نے گفتگو کرنا ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں بل اصدق اللہ و رسولہ، نہیں، مجھے آواز نہیں سننی، بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ اس حدیث میں محدثین نے بڑے مسائل نکالے ہیں، میں صرف 2 نقطوں پر گفتگو کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گفتگو کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ کو آواز سننے کو مل جائے گی۔ اللہ نے تو نہیں کہا تھا نا، اللہ نے تو، لیکن سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں بل اصدق اللہ و رسولہ، میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ کیا مطلب؟ سیدہ خدیجہ بتانا چاہتی، اے میرے پیغمبر، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بظاہر یہ الفاظ آپ کے ہیں، یہ گفتگو آپ کی ہے، در حقیقت یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی ہے۔ آپ کا یہ کہنا یہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر، جب یہ بات طے ہو گئی، پیغمبر اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنے جذبات سے گفتگو نہیں کرتا۔ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، اس کی گفتگو میں اس کی عقل کا دخل ہو سکتا ہے، اس کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، اس کے ذاتی جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کی گفتگو پیغمبر کے ذاتی جذبات نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، جب یہ بات کلیئر ہے اور واضح ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی گفتگو کو ہم اللہ کی وحی کہہ سکیں۔ کوئی ہے؟ اگر ہے تو آپ کسی کا نام مجھے بتائیں۔ صحابہ میں سے اگر کوئی ایک صحابی کا نام آپ کو آتا ہے تو آپ بتائیں کہ فلاں صحابی ہے جس کی گفتگو اللہ کی وحی ہے۔ کوئی ہے؟ کوئی تابعین میں سے، ائمہ کرام میں سے کوئی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر ذاتی رائے اور اللہ کی وحی کے درمیان فرق کیا کرو، بس۔ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، ذاتی رائے چاہے وہ صحابی کی ہو، تابعی کی ہو یا امام کی ہو، ذاتی رائے اور اللہ کی وحی چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا وہ حدیث کی شکل میں ہو، ان دونوں میں فرق تو کرو، ذرا فرق تو کرو۔
یہ بنیادی اختلاف ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے۔ ہمارا موقف، فکر اور منہج یہ ہے، ذاتی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے نا؟ ذاتی رائے میں غلطی ہو سکتی اللہ کی وحی میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو کس کو لوگے؟ جس میں غلطی کے امکانات ہیں اس کو لوگے، یا جو غلطی سے پاک ہے اس کو لوگے؟ آج ہم ذرا دیکھیں ہم کس چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عقیدہ اللہ کی وحی سے یا رائے سے؟ عقیدہ، عمل، عبادات، اخلاقیات، خوشی غمی، آپ کس سے لیتے ہیں؟ اللہ کی وحی سے یا ذاتی رائے سے لیتے ہیں؟ بس یہ تھوڑا سا آپ غور کریں، اس نقطے پر آپ غور کر لیں۔ اگر ذاتی رائے کے اوپر، چاہے وہ رائے کسی محدث کی ہو، کسی امام کی ہو، اگر آپ کے عقیدے کا، عمل کا، عبادات کا دار و مدار کسی شخصیت کی ذاتی رائے پر ہے تو برباد ہے۔ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، کچرے کا ڈھیر ہے۔ اگر آپ کے عقیدے، عمل کا دار و مدار اللہ کی وحی پر ہے تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس پر بھی بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اگلے نقطے پر، جو اس سے بھی بڑا اہم ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اور کچھ وقت لوں گا۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس امت میں سب سے پہلا فتنہ جو کھڑا ہوا تھا، جس فتنے نے اس امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، سب سے پہلا فتنہ، اس سے پہلے امت ایک پلیٹ فارم پہ تھی، عقیدہ، عمل، عبادات، اخلاقیات، ایک پلیٹ فارم پہ۔ جس فتنے نے آ کر اس امت کو سب سے پہلے 2 حصوں میں تقسیم کیا، وہ کون سا فتنہ تھا؟ وہ خوارج کا فتنہ تھا۔ وہ کس کا فتنہ تھا؟ خوارج کا فتنہ تھا۔ اس فتنے کے متعلق نبی علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں فرما دیا تھا، ایک فتنہ نکلے گا، اس فتنے کے پیروکار ایسے لوگ ہوں گے تحقرون صلاتکم بصلاتہم۔ جب اس فتنے کے اندر غرق لوگوں کی نمازوں کو دیکھو گے تو ان کی ایسی لمبی نمازیں ہوں گی، ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ ان کی عبادات کو دیکھ کر اپنی عبادات کو حقیر سمجھو گے۔ لیکن فرمایا تھا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، وہ اسی طرح دین سے نکل جائیں گے۔ خامی کیا ہوگی؟ خامی ایک ہوگی جو دیکھنے میں آئی، وہ کیا کہ جو وحی کا حصہ عقل نہ مانے، عقل نہ مانے۔ یہاں آپ غور کرنا، یہ جو حدیث ہے نا جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ جنت میں دودھ پی رہا ہے، دائی دودھ پلا رہی، اس بات کو عقل نہیں مانتی۔ عقل، سیدہ خدیجہ بتانا چاہتی ہیں کہ میری عقل نہیں مانتی، عقل میں یہ بات نہیں آتی
لیکن سیدہ خدیجہ بتانا چاہتی ہیں عقل مانے یا نہ مانے میرا ایمان مانتا ہے۔ عقل کوئی دلیل تو نہیں ہے، عقل کوئی حجت ہے، عقل دھوکہ کھا لیتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اور بدترین فتنہ جو پیدا ہوا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں نے کہا جس حدیث کو عقل قبول نہیں کرے گی ہم نہیں مانیں گے، اور ایسے کیا۔ اس بدترین فتنے کے حاملین نے کہا، حاملین نے کیا کہا؟ کہا لوگوں یہ بتاؤ، دیکھو کس طرح کو بنا کر، اور لوگوں یہ بتاؤ نماز بڑا عمل ہے یہ روزہ بڑا عمل ہے؟ روزہ کم ہے، نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ کلمہ کے بعد پہلا عمل کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، حج بعد میں۔ تو ان لوگوں نے کہا جب نماز بڑا عمل ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب عورت کے مخصوص دن ہو نا، مخصوص دن، ان دنوں میں وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، اور وہ عورت ان دنوں میں اگر رمضان میں وہ دن آ جائیں تو وہ روزے بھی نہیں رکھے گی۔ ٹھیک ہے، آگے ان لوگوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ دن چلے جائیں تو نماز قضا نہیں کرے گی، روزے قضا کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس طریقے سے کہا چور کا ہاتھ کاٹنے کا قرآن میں حکم آ گئے ہیں۔ اب ہاتھ یہاں مونڈے سے شروع ہوتے ہیں، مونڈے سے، کندھے سے، لہذا کلائی سے چور کا ہاتھ کاٹنا انہوں نے کہا ہماری عقل نہیں مانتی۔ ہاتھ تو نہیں کاٹا گیا، ہاتھ کا حصہ پھر بھی باقی ہے، ہاتھ پورے کو کاٹو، کہا مونڈوں سے کاٹو، جڑ سے اکھیڑ دو، کلائی سے نہ کاٹو۔ حدیث کہا نہیں، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ ایک بدترین فتنہ تھا۔ عقل نہیں مانتی، عقل کیا ہے؟ عقل کوئی دلیل ہے؟ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے، ایمان تو اس چیز کا نام ہے۔ اے ابو بکر رضی اللہ، کیا یہ بات عقل مانتی ہے کہ ایک شخص کہے رات کو میں یہاں سے چلا، بیت المقدس گیا، وہاں سے دوسرا چوتھا 7 آسمان اوپر، واپس آیا، رات باقی تھی واپس آ گیا، عقل مانتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا عقل نہیں مانتی، اتنا لمبا سفر عقل نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا یہی بات محمد نے کہی ہے، قربان جائیں۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ میری عقل نہیں مانتی، اگر میرے پیغمبر نے فرمایا تو میرا ایمان مانتا ہے۔ اس نقطے پر غور کریں، سیدہ خدیجہ یہ بتانا چاہتی ہیں بل اصدق اللہ ورسولہ، میرا بیٹا اس وقت جنت میں ہے، دائی کی چھاتی پہ لگا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے، اور جنت میں اس کے بھن بھناٹ کی آواز یہاں بھی آ سکتی ہے۔ میری عقل نہیں مانتی، لیکن میرے پیغمبر نے فرما دیا ہے، میں مانتی ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ اگر یہ ایمان ہے تو پھر عبادات کا فائدہ ہے۔ یہ فتنہ آج بھی اس وقت بڑے عروج پر ہے، اور مادہ پرست لوگوں پر، عصری علوم سے وابستہ لوگوں پر بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ حملہ کر رہا ہے۔ عقل میں یہ بات نہیں، عقل قربان جاؤں، مختصر بات یہ ہے، ایک صحابی ہیں عمران بن حسین سب کو رضی اللہ عنہ، انہوں نے
نسائی کی حدیث ہے، ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ جب میت کے اوپر ورثہ روتے ہیں، بین کرتے ہیں، تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص بیٹھا تھا، وہی جس کا عقیدہ، جس کی سوچ یہ تھی کہ عقل نہیں مانتی تو ہم نہیں مانتے، آج بھی عقل کو دین، عقل کو دین۔ اس نے کہا، اے عمران یہ بتائیں، دنیا کے اس کونے میں، دنیا کے اس کونے میں انتقال ہو جائے اور یہاں اس پر بین کیا جائے، اتنا فاصلہ ہو، اتنا فاصلہ ہو، تو اس بین کا اثر اس میت پہ پڑے گا؟ کیا وہاں اس پر اثر پڑے گا؟ اس میت پہ اثر پڑے گا؟ یہ میت یہاں اور وہاں بین کیا جائے، اس پہ اثر پڑے گا؟ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ عقل جو لوگ یہ کہیں، یہ میرا ایک درس، ایک میرا سبق، ایک میرا نکتہ ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ کو آپ کے محلے میں، آپ کے گرد و نواح میں، آپ کے ماحول میں کوئی ایسا شخص ملے اور آپ کو حدیثیں سنائے اور ساتھ یہ کہے، دیکھیں اس حدیث کو عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، ذہن قبول نہیں کرتا، کیا یہ ممکن ہے؟ الفاظ مختلف ہوتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کی جب کوئی گفتگو کرنے والا مل جائے نا، تو اس کے ساتھ مغز ماری کر کے اپنا وقت برباد نہیں کرنا، اپنا ذہن خراب نہیں کرنا، اس کو وہ جواب دینا ہے جو اس طرح کے بدبخت کو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا۔ وہ جواب یاد کرنا۔ وہ خبیث خباثتیں کرتا رہا، جب اس کی بات پوری ہو گئی، عمران بن حسین نے کہا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَبْتَ أَنْتَ، میں نے تیری گفتگو سن لی ہے، اس کا مختصر جواب یہ ہے، جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سچ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ تو کہہ رہے وہ بکواس ہے، وہ جھوٹ ہے۔ یہ ہے اس کا ایک بہترین جواب اس فتنے کو برباد کرنے کا۔ یہی نسخہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ پریشان کبھی کوئی کتاب ہاتھ میں لے کر کسی عالم کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ مجھے کہا گئی ہے، یہ کہا گئی ہے، یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، ذہن نہیں مانتا، مجھے یہ حدیث سنائی گئی ہے، آپ اس کا جواب دیں، آپ اس کا جواب دیں۔ نہیں، ایک ہی بات، جب کوئی شخص میرے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں عقل کو معیار بنائے، اس کو یہی جواب دو، یاد کر لو جو عمران بن حسین نے دیا تھا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَبْتَ أَنْتَ، صحابی نے فرمایا جو کچھ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ سچ ہے، اور جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خالص منہج عقیدے اس کے مطابق عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کافی دنوں کے بعد ملاقات بھی ہو گئی، مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ لگتا رہتا ہے، ساتھی بتاتے رہتے ہیں، آپ میرے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ اس مرکز کو بنانے والے دنیا سے چلے گئے یا کچھ لوگ موجود ہیں، ان کی اولاد، ان کی نسلوں کو، اسی طرح معاونین کو، اس مرکز کو چلانے والے، اس کو آباد رکھنے والے، رونق بخشنے والے، اے اللہ سب پر اپنی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کی فہم عطا فرما اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر الحمدللہ رب العالمین۔
صبح سے ہی سمجھنے میں ابھی 5-6 منٹ تک وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور ان کا انشاءاللہ درس ہوگا۔ میں اتنی دیر تک درخواست کروں گا مولانا بشارت صاحب سے کہ وہ آئیں اور 5-7 منٹ کے لیے آپ سے ہم کلام ہوں۔ تمام احباب دل جمی سے تشریف رکھیں، شیخ پہنچ چکے ہیں، صرف 5-6 منٹ میں انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور جب اللہ رب العالمین انسان پہ احسان فرما لیتے ہیں جو اسے مسلمان بنا لیتے ہیں، اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیارے پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنائے، 7 دن سارے ہی اللہ رب العالمین کے دن ہیں، لیکن جمعے کا دن سید الایام کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، جمعے کے دن کو اللہ رب العالمین نے سردار بنا دیا دنوں کا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں کے بعد راتیں بنائی، ساری راتیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی شان، اس کی فضیلت پیارے پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور مہینے سارے اللہ کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جو شان، جو فضیلت اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو عطا فرمائی ہے، وہ باقی مہینوں میں نہیں، جس میں ایک رکعت ادا کی جائے اللہ رب العالمین ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور ایک فرض جو ہے 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ پانی سارے ہی پانی ہیں، سمندری کا پانی، فیصل آباد کا پانی، پاکستان کا پانی، لیکن جو آب زمزم کو فضیلت حاصل ہے، پیارے پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آب زمزم کا پانی پینے کے بعد انسان مسلمان جو دعا کرتا ہے، اللہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔
جس بیماری کی نجات کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ آب زمزم کی شان سارے پانیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ ساری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کی ساری شخصیات جو ہے وہ سارے انسانوں میں اعلیٰ ہیں۔ انبیاء کی ذات سب انسانوں سے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی تعداد، اور انبیاء میں سے اللہ رب العالمین نے 5 نبی اور رسول ایسے ہیں جن کو پیغمبر کے نام سے، العزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے لاڈلے پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے انبیاء میں 5 انبیاء العزم پیغمبر ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں عظمت، شان، فضل عطا کر دیتے ہیں۔ اور ان 5 میں سے بھی میں اور آپ خوش قسمت ہیں جن کے پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میرے لیے اور آپ کے لیے مبارک ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی امت میں بنایا گیا۔ آپ آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہے، خاتم النبیین ہے، آخری رسول ہے، لیکن جنت میں جانے سے سب سے پہلے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، اور آپ کی امت جو ہے سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ انبیاء کی ذات کے بعد صحابہ سب سے اعلیٰ، صحابہ کی شان اور عظمت جو ہے تمام انسانیت میں، تمام مسلمانوں میں صحابہ کی شان اور عظمت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ اور بالا شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہے، اور جب ہجرت کا موقع آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپ کو علی کو اپنے پاس بلا کے کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میں ابو بکر کے پاس جا رہا ہوں، ہم نے اکٹھے ہجرت کرنی ہے۔ تو یہ اعتراض کرنے والے یہ بات ذہن میں رکھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ بتا کے جا رہے ہیں۔ خلیفہ اول کے ضمن میں یہ خیال کرنے والے شاید کہ یہ خلافت پہ ڈالا گیا، اس طرح کی بکواس جو ہے سننے میں ملتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ بتا کے جا رہے ہیں کہ میں جو ہے ابو بکر کے پاس جا رہا ہوں، ہمیں حکم ہو گیا ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ اور آپ ہجرت کرنے کے لیے جب سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آ کے بتایا کہ ہمیں ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جو ہے ان کو لے کے ہجرت کر جاؤ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا نام اللہ نے لیا ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 17 نمازیں آپ کی موجودگی کے اندر جو ہے آپ کے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھائی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت جو ہے وہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے مصلی پہ آپ کی موجودگی میں آپ کی زندگی کے اندر جو ہے آپ نے وہ ادا فرمائی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی ہیں، اللہ میری 3 دعائیں قبول فرما لے، اور فرمایا کرتے تھے پھر اللہ نے میری وہ 3 دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میری یہ خواہش تھی کہ یا اللہ میرا مال ہو، میرا روپیہ پیسہ ہو، اور اللہ کے نبی کا حکم ہو، میں نشاور کروں
تو آپ نے تاریخ کے اندر یہ پڑھا اور سنا ہوگا، غزوہ بدر کا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، 9 ہجری ہے، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ چندے کے لیے اعلان کیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے جو ہے وہ آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کے اندر خواہش کی کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، نیکی کے اندر ان سے زیادہ ہو جاؤں گا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آپ علیہ السلام کے پاس لا کے رکھ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول گھر کی ہر چیز اٹھا کے لے آیا ہوں، آپ کی قدموں میں نشاور کر دی ہے، اور گھر میں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے دیوار سے آپ ہاتھ ٹٹول کے آپ جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی سوئی کے برابر بھی چیز باقی نہ رہ جائے۔ سیدنا عمر فاروق جب آدھا مال لے کے آئے، پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا کہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آ گیا ہوں۔ بھائیو ذرا سوچنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے، ابو بکر جو ہے وہ گھر کا سارا مال لے کے آئے۔ مقدار کے لحاظ سے شاید ابو بکر کا مال تھوڑا تھا، عمر کا مال زیادہ تھا، لیکن دل میں تمنا کیا تھی کہ جو چیز بھی گھر میں موجود ہے ساری کی ساری اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی۔ فرمایا یہ میری دعا اور میری خواہش تھی، اللہ کے نبی کا حکم ہو اور میں جو ہے وہ سارا کا سارا مال آپ کے حکم پہ نشاور کر دوں۔ مسجد نبوی ہے مکہ کے اندر جو موجود ہے، آپ علیہ السلام تہجد کا وقت ہے، آپ علیہ السلام ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرتے کرتے زار و کتار رونے لگے، رونے کی ہچکی بن گئی، اور آپ کے کندھے مبارک پہ آپ کی کملی والی چادر جو ہے سرکتے نیچے گرنے لگی۔ پیچھے سے ابو بکر آئے اور دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، زار و کتار رو رہے ہیں، اور آپ کی چادر کملی والی وہ آہستہ آہستہ نیچے سرکتی جا رہی ہے۔ ابو بکر نے پیچھے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی، اللہ کے نبی کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ کس نے آپ کو رلایا ہے؟ پاک پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر مجھے بلال کی ہچکیاں رات کو سونے نہیں دیتی، بلال کا پریشان ہونا مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، مجھے نیند نہیں آتی، بلال کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں۔ امیہ بن خلف اس سے بڑا ظلم کرتا ہے، گرم کیولوں پہ لٹا کے ان کی چربی کے ساتھ ان کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پتھروں پہ ان کو گھسیٹا جاتا ہے، گرم ریت پہ گھسیٹا جاتا ہے، لیکن بلال تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ ہزاروں جانیں قربان کر جاؤں، اور زبان پہ عہد ہے، کالے رنگ کا ہے، سیاہ رنگ کا ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہے، بڑے بڑے پاؤں ہے۔ تو بھائیو لیکن عزت ملی کس کی وجہ سے؟ کلمہ توحید کی وجہ سے۔ عزت ملی کس کی وجہ سے؟ آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، جس کی نسبت نہیں اس کی عظمت نہیں، نسبت بڑی چیز ہے۔ بلال آپ کے ساتھ جڑ گئے، چلتے مکے کی گلیوں کے اندر ہے۔ جب آپ معراج پہ گئے، قدموں کی آواز جنت میں سنی، جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے مجھ سے آگے جو جنت میں جا رہا ہے؟ قدموں میں چلنے کی آواز آ رہی ہے، آہٹ آ رہی ہے۔ جبرائیل فرمانے لگے، اللہ کے نبی آپ سے آگے کوئی نہیں ہے، یہ تو آپ کا بلال ہے جو مکے کی گلیوں کے اندر چلتا ہے، لیکن اس کی شان اور عظمت اللہ نے اتنی بڑھا دی ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ جنت کے اندر آ رہی ہے۔ عظمت کس وجہ سے ملی؟ بھائیو ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ دین کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، دین کے ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے، کلمہ توحید کو بلند کرنے کی وجہ سے، کلمہ توحید کے تقاضے جو ہیں اس کے پورا کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ کوشش کریں، زندگی بڑی تھوڑی ہے اور یہ گزر جائے گی، ہر کسی نے ختم ہونا ہے۔ جو زندگی باقی ہے وہ پیارے پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کے مطابق گزار کے چلے جائیں، اور یہ دعا کرنی چاہیے جو بقیہ زندگی ہے اللہ اس سے اسلام کے مطابق جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا ابو بکر نے جب یہ باتیں سنی، اسی وقت امیہ بن خلف کے پاس چلے گئے، امیہ سے جا کے سودا کیا، کہا یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک ایرانی سرخ رنگ کا غلام ہے، بڑے کام کا ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ غلام بھی لے لو، 7 پیسے بھی لے لو۔ اور یہ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ مجھے یہ غلام جو ہے نکما ہے، یہ کام کاج کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ جب یہ غلام لے کے آیا تھا تو مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے سودا کیا، ایرانی سرخ رنگ کا غلام بھی دے دیا، 7 پیسے بھی دے دیے، بلال کو آزاد کر کے خرید کر کے لے آئے۔ امیہ کہنے لگا ابوبکر آج تم نے بہت زیادہ اس کا ریٹ لگا دیا ہے، آج تو میں نے اسے سستے داموں میں دے دینا تھا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تم نے اس کی کوئی قیمت مانگی نہیں، آج میرے پیغمبر کا حکم تھا، آج میں نے اپنے نبی کو خوش کرنا تھا، آج تم اسے جو بھی مانگ لیتا میں نے تجھے دے کے جانا تھا۔ بلال کو لا کے آزاد کر دیا اور خرید کے آزاد کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو عظمت اور شان ان کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، مال ابو بکر کا ہے۔ دوسری خواہش یہ تھی کہ میری بیٹی ہو اللہ کے نبی کے نکاح میں ہو، اللہ نے وہ بھی پوری کی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ہو گیا، یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ تیسری خواہش یہ تھی کہ یا اللہ میری دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہو، آپ کا چہرہ انور ہو اور میری آنکھیں ہو۔ اور غار ثور کے اندر اللہ نے یہ موقع بھی دیا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا پھر آپ کے سامنے یہ بات بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اللہ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وسط مہمان الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ وقت ضائع ہونا چاہتا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکرمکم اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، زدت علمنا۔